السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ہماری آج کی کلاس ہے وہ ہے ہاؤ ٹو کریٹ ویریڈنٹس لسٹنگ ایمپیئر برانڈ اپروول میں۔ تو گائز آپ کو پتہ ہے کہ ویریڈنٹس لسٹنگ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہم ایمپیئر برانڈ میں اپروول لینے کے بعد بنا سکتے ہیں، اور دوسری جو لسٹنگ ہوتی ہے ہم جنیرک لسٹنگ میں بھی ویریڈنٹس لسٹنگ کو بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ویریڈنٹس لسٹنگ کیسے بناتے ہیں۔ آئے چلیے ہم چلتے ہیں امیزون کے ڈیش بورڈ پر، آپ کو بتاتے ہیں کیسے ویریڈنٹس لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں۔ سو فائنلی گائز ہم اپنے امیزون کے ڈیش بورڈ پہ آ گئے ہیں، اور ہم ادھر کلک کریں گے آئی ایم ایڈنگ آ پروڈکٹ ناٹ سولڈ آن امیزون۔ ادھر جیسے کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایسا ڈیش بورڈ آئے گا، اور ہم ادھر لکھیں گے ایٹم نیم، اور ہمارا جو ایٹم نیم ہوگا وہ آپ کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو میں نے پہلے سے ہی اپنے فائلز بنا کے رکھے ہو۔ ادھر سے ہم اس کا ٹائٹل کو کاپی کرتے ہیں اور ادھر جا کے پیسٹ کرتے ہیں۔ ٹائٹل جو آپ کی پروڈکٹ کا ہوگا آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے پروڈکٹ ٹائپ کی طرف کہ پروڈکٹ ٹائپ کیا ہوتی ہے۔ تو گائز پروڈکٹ ٹائپ بھی ہم آٹومیٹک بھی بنا کے دے سکتے ہیں، اور آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ادھر ہم کنفرم پہ کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پروڈکٹ کے کیٹالاگ کا پتہ ہے تو آپ خود بھی کریٹ کریں، ورنہ ہم کنفرم پہ کلک کریں گے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادھر ہم نے ایٹم کا نیم ڈالا، پروڈکٹ ٹائپ ڈالی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ویریڈنٹس لسٹنگ کے آپشن پر۔ ادھر ویریڈنٹس لسٹنگ کے آپشن کے اوپر ہم جب کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایسا انٹرفیس نظر آتا ہے۔ یہ کلر ہے اور یہ سائز ہے، ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ہم کلر کا بنائیں گے، آپ سائز کا بھی بنا سکتے ہیں، اور جو مین ہوتا ہے یہ ہے برانڈ ہے۔ ادھر اگر آپ کے پاس برانڈ نام ہے تو آپ وہ ڈالیں گے، نہیں تو آپ دس پروڈکٹ ہیز ناٹ برانڈ نیم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو لسٹنگ ہوگی وہ جنیرک میں ہوگی۔ تو ہمارے پاس برانڈ نیم کی اتھارٹی ہے تو ہم اپنے برانڈ کا نام ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے جنیرک میں اس کو ویریڈنٹس کو بنائیں گے۔ تو ہمارے برانڈ اپروو ہے، اگر ہمارا اپروو نہیں ہوگا تو یہ آگے نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے اپنے برانڈ کا نام ڈال دے، اور ہم نیکسٹ پہ کلک جب کریں گے تو اگر یہ اپرووڈ ہوا تو آگے جائے گا، نہیں تو یہ آگے نہیں جائے گا۔ یہ ہمارا برانڈ اپروو تھا اور یہ اگلے ڈیش بورڈ پہ چلا گیا۔ اگر آپ کا اپروو نہیں ہوگا تو یہ آپ کو بولے گا کہ آپ یو پی سی کوڈ یا اینی کچھ۔ تو اس کے آگے آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن، پروڈکٹ ڈیٹیل، ویریڈنٹس آفر اور سیفٹی کلیم وغیرہ۔ تو گائز ادھر ہم پروڈکٹ ڈسکرپشن میں نہیں ڈالتا، کیونکہ میں نے A+ کنٹینٹ بنانا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا خالی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بلیٹ پوائنٹ لکھیں گے۔ اس کے بلیٹس پوائنٹ آپ زیادہ سے زیادہ 10 بھی بنا سکتے ہیں، اور جتنے آپ کا دل کرے۔ ہم 3 بنائیں گے تو میں نے یہ سارا بلیٹ پوائنٹس وغیرہ سارے لکھے ہوئے ہیں، تو ہم جا کے ادھر ایک بلیٹ پوائنٹس کو کاپی کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے جا کے ادھر ہم اپنی لسٹنگ میں اس کو پیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد میں دوسرا کر لیتا ہوں، دوسرے کو جا کے میں ادھر سے کاپی کروں گا۔ کاپی کرنے کے بعد دوبارہ ڈیش بورڈ پہ جا کے اس کو دوبارہ سے ادھر میں پیسٹ کر دوں گا۔ دوبارہ سے پیسٹ کرنے کے بعد ہم تیسرے کے پاس آ جائیں گے، اور تیسرے کو بھی میں اس طرح سے کاپی کر کے آپ چیٹ GPT سے ایزیلی بنوا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چیٹ GPT ہمیں پروفیشنل بنا کے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر گائز آپ کے پاس جنیرک برانڈ ہے تو آپ ادھر ایک پک اپلوڈ کریں گے تو آپ کو آگے ایسا نمبر یا UPC دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس اگر آپ کا برانڈ اپرووڈ ہے تو آپ کو ادھر پک دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، رینڈم آپ ایک ہی کوئی پک ادھر ڈال کے آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پروڈکٹ ڈیٹیل پہ، اور ادھر ہم جو ابھی ریڈ ڈاٹ ہیں لیکن ان کو ہم پہلے فل کریں گے۔ تو ادھر مینوفیکچر میں خود ہوں تو میں ادھر اپنے برانڈ کا نام ڈالوں گا، اگر آپ کا جو مینوفیکچر ہوگا آپ اس کا نام ڈالیں گے۔ ادھر پروڈکٹ فیوچر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ادھر جاتے ہیں، یہ مٹیریل پوچھ رہا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کی آئیڈینٹیفائی، یہ سارا کچھ جب آپ کریں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آئے گا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ان بکس میں آ کے مجھ سے سارا کچھ پوچھ سکتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ادھر ہم مٹیریل کا نام ڈالتے ہیں جو ہمارے مٹیریل کا نام ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں
کہ ہمارے مٹیریل کا جو ہمارا نام ہے ہم وہ ڈالیں گے. ہمارا جو مٹیریل ہے وہ ہے TPUK جیسا, اور اس کے بعد نمبر آف ایٹم, ہمارے نمبر آف ایٹم 1 ہیں تو ہم ادھر 1 ڈالیں گے. اگر آپ کے پاس ایک ایٹم میں 2 چیزیں ہیں تو آپ ادھر نمبر آف ایٹم 2 ڈالیں گے. اور پارٹ نمبر آپ جو مرضی رکھنا چاہیں, اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کمپٹیشن فون ماڈل جو آپ کا ہے وہ بھی, یہ آپ بعد میں بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. ایسا مسئلہ ہے جب لسٹنگ کریٹ ہو جاتی ہے بعد میں یہ ڈیٹیل آپ پوری بعد میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو ریڈ ڈاٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے فل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ادھر ہم نے اپنی کمپوننٹ پوائنٹ ڈال دیا. اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں فار فیکچر, ادھر یہ بھی ڈال دیا ہم نے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ان کلاؤڈ کمپوننٹس, مطلب یہ ہمیں کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے, اسکرین پروٹیکٹر ہے, مطلب یہ ہمارے فون کور کو بچائے گا, تو اس وجہ سے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو مین ہمارا ہے وہ ہے ویریئنٹس کے پاس. ویریئنٹس کے آنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں کلر ہے تو آپ کلر لکھیں گے, نہیں تو اگر آپ کے پاس سائز ہے, ماڈل ہیں, جو بھی ہے آپ ادھر کلک کر کے ادھر کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پہ اب یہ بلیو والا کلر ہے تو ہم ادھر بلیو کلر ایڈ کریں گے. ہمارے پاس گولڈ والا کلر ہے تو ہم گولڈ کا ادھر کریں گے. کرنے کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلو والا, تو ہم ادھر بلو ڈالیں گے. اس کے بعد تیسرا بھی ہمارے پاس آئی تھنک بلو ہوگا, تو ہم ادھر بھی بلو چیک کر لیتے ہیں کدھر, ہاں یہ ادھر بلو ڈال دیں گے. لیکن یہ جو بلو ہم نے پہلے ایک ڈال دیا تو دوسرا بلو نہیں ڈال سکتے, اس کے آگے ہمیں 1 2 یا اینی کچھ بھی لکھنا پڑے گا, نہیں تو 2 سیم نہیں ڈالیں گے, ایرر آنے لگ جائے گا. اس کے بعد تیسرا بھی تقریباً ہمارے پاس بلیو ہے, کیونکہ میرے پاس موبائل کے جو کور ہیں وہ گولڈ اور بلیو میں ہیں زیادہ. تو جو میرے ویریئنٹس کے حساب سے ہوں گے میں وہ بنا لوں گا. جو آپ کے ہوں گے آپ اپنے سائز کے حساب سے بنا سکتے ہیں, اور کلر کے حساب سے جو آپ کے ہوں وہ آپ بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ادھر آ کے اس پروڈکٹ کے اوپر اس کی پک ڈال لیں گے. فی الحال کے لیے میں ایک ہی پروڈکٹ کی پک کو ڈالوں گا, ٹائم شارٹ ہے اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی, تو اس کے بعد میں ایک پروڈکٹ کی پک یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور ادھر جا کے ڈال دیتا ہوں اور ایڈ. اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد, اور ہاں یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جو پہلی پک ہونی چاہیے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ والا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی وہ پروڈکٹ کو سجیسٹ نہیں کریں گے. دوبارہ سے جائیں گے اور دوسری ہم وائٹ بیک گراؤنڈ والی پک اٹھاتے ہیں, اٹھا کے ہم اس کو ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں, ایڈ ٹو لسٹنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے گائز, تو جو آپ کی پہلی لسٹنگ ہونی چاہیے وہ بالکل وائٹ بیک گراؤنڈ والی ہونی چاہیے, یہ امیزون کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جو مرضی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو پہلی ہونی چاہیے وہ بالکل وائٹ بیک گراؤنڈ والی ہونی چاہیے. اگر آپ وائٹ بیک گراؤنڈ والی پکچر نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے امیزون آپ کی پکچر کو ریجیکٹ کرے اور بولے کہ آپ کوئی اور پکچر ایڈ کریں, اس لیے آپ کو اپنی جو پہلی پکچر ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ والی ہی ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی ڈالتے رہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری جو پک جو آپ کی پہلی ہونی چاہیے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں گائز, ہم نے فائنلی اپنی ساری پک ڈال لی ہیں, یہ لاسٹ پک ہے, یہ بھی ہم ادھر سے ڈال کے اور ہم آگے چلتے ہیں. یہ فائنل ہو گئی ہے ہماری, ایڈ ٹو لسٹنگ کرتے ہیں اس کو, اور آگے ہم جا کے ادھر لکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن نیو ہے, دوسری بھی نیو ہے, اور جو تیسری ہے وہ بھی نیو ہے, اور چوتھی بھی نیو ہے, اور پانچویں بھی نیو. تو آپ اپنے پروڈکٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے پیسے ڈالتے ہیں کہ ہم اس کو کتنے کی سیل کریں. میں اس کو 45 کی کر رہا ہوں, تو میں اس کی پرائس ڈالوں گا 45. کوانٹٹی آپ کے پاس جتنے پیس ہو آپ وہ ڈال دینا, 2. ہمارے پاس 2 پیس ہیں تو ہم اس کو 2 پیس میں ڈالیں گے. تو اس کے بعد ہم آفر آ جاتے ہیں. ادھر آپ لکھیں گے کہ آئی ول شپ دس ایٹم ناٹ سولڈ آن امیزون. ادھر گائز آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ شپ کریں ہیں یہ خود کریں گے یا ایف بی کریں ہیں, یہ ان کو بتانا پڑتا ہے. تو آپ اگر ایف بی ایم کریں تو آپ خود کریں گے. تو ادھر ہم ڈالیں گے کنٹری کا نام یونائٹڈ عرب امارات, اور اس کے بعد جو وارنٹی ہے ہمارے پاس نیل ہے.
جی تو گائز دیکھیں یہ ریڈ ڈاٹ آ گیا ہے، اس سے ہماری جو لسٹنگ ہوگی وہ سبمٹ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ریڈ ڈاٹ کو ختم کرنا ہوگا کہ میرے پاس یہ برانڈ اپروو ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کی یو پی سی کوڈ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس یو پی سی کوڈ ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اسپیڈی بار کوڈ اینی ون کسی سے بھی۔ جب آپ کا برانڈ اپروو ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو، جب آپ اپنے برانڈ کے نام کے بناتے ہیں تو آپ یو پی سی کوڈ ڈالتے ہیں، نہیں تو آپ ایس این نمبر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یو پی سی کوڈ ہے تو ہم یو پی سی کوڈ ڈالیں گے۔ تو گائز یہ تھوڑا سا پرائیویسی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ نہیں دکھا سکتا۔ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ جنیرک میں ہے تو آپ کو یو پی سی بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنیرک میں ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ برانڈ بناتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت تو خرچہ کرنا پڑے گا، جس سے یہ شو ہوگا کہ یہ پروڈکٹ آپ کی اپنی ہی خود کی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اپنا ایم پی ایل میں برانڈ اپروو کریں گے تو آپ کو یہ یو پی سی بائی کرنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر چیپ پرائس میں یہ بائی کر سکتے ہیں، بہت سستے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جنیرک میں ویریئنٹس لسٹنگ بنائیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یو پی سی نہ ایس این نمبر، کچھ بھی۔ ایس این نمبر وہ آپ کو خود الاٹ کرتے ہیں جب آپ کا وہ ہو جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہے۔ اور جب یہ آپ کی لسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، یو پی سی کوڈ آپ لگا دیں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ جو ریڈ ڈاٹ ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ بس جسٹ جا کے سبمٹ پر کلک کریں گے اور آپ کی یہ لسٹنگ لائیو ہو جائے گی۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا لیکچر؟ پلیز کومنٹ میں کوئی بھی سوال ہو ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔